نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل رب زدني علما قل رب زدني علما قل رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ تمام سامعین اور حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر 3 دفعہ درود شریف کی تلاوت کریں تاکہ آپ کی حاضری اس روحانی محفل میں ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اسی طرح اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم ہر وقت درود شریف کی کثرت سے تلاوت کریں اور نماز 5 گانا قائم کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور بلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، آمین۔ کچھ دن پہلے میری کچھ بہنوں نے مجھ سے طہارت کے متعلق کچھ سوالات پوچھے تھے، تو وقت کی کمی کی وجہ سے اس وقت ان کا جواب دینا ممکن نہیں تھا، تو آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو میں نے وہ سوالات اس دن لکھے تھے، تو میں آپ کو ان کا جواب آج اس محفل میں ضرور دوں گی۔ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ میری پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان بے وضو ہو تو نماز نہیں ہو سکتی، کپڑے ناپاک ہوں تو نماز نہیں ہو سکتی، جگہ ناپاک ہو تو نماز نہیں ہو سکتی، تو طہارت سب سے اعلیٰ شرط ہے نماز کے ادا کرنے کے لیے۔ یعنی طہارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جس پر نماز پڑھی جاتی ہے ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ پھر مجھے ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ طہارت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو میری پیاری بہن، طہارت جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکیزگی کو کہتے ہیں، طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت صغریٰ اور نمبر 2 طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ وضو ہے اور طہارت کبریٰ غسل اور جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے وہ طہارت کبریٰ ہے، انہیں حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے انہیں حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال تھا کہ نجاست کی کتنی اقسام ہیں؟ میری بہن، نجاست کی 2 اقسام ہیں۔ نجاست کی پہلی قسم نجاست حقیقی اور نجاست کی دوسری قسم نجاست حکمی۔ اب جو نجاست حکمی ہے اس کی بھی آگے 2 اقسام ہیں، جیسے نمبر 1 ہے حدث اصغر۔ میں نے پہلے سوال میں آپ کو دوسرے سوال میں اس کا جواب دیا ہے کہ حدث اصغر جو ہے جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے انہیں حدث اصغر کہتے ہیں، اور دوسری جو اس کی قسم ہے حدث اکبر ہے۔
اور جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے انہیں حد سے اکبر کہا جاتا ہے۔ ایک میری اور بہن نے یہ سوال پوچھا کہ نجاست حکمیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو میری پیاری بہن، نجاست حکمی وہ ہے جو نظر نہیں آتی، صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں، جیسے بے وضو ہونا یا غسل کی حالت۔ جب انسان پر غسل کی حالت واجب ہوتی ہے اور وہ غسل کی حالت میں ہو، اسے نجاست حکمی کہتے ہیں۔ نجاست حکمی سے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے، جہاں وضو کرنا لازم ہو وہاں وضو کرنا، اور جہاں غسل کرنا لازم ہو وہاں غسل کرنا نجاست حکمیہ سے آدمی کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور اس کی دوسری قسم ہے نجاست حقیقیہ۔ نجاست حقیقیہ وہ ناپاک چیز جو کپڑے یا بدن وغیرہ پر لگ جاتی ہے تو ظاہر طور پر معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ پیشاب یا پخانہ وغیرہ کپڑوں میں نکل جائے یا لگ جائے تو اسے نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ اب نجاست حقیقیہ کے بھی دو اقسام ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ ہے جس کا حکم سخت ہے، اور نجاست خفیفہ وہ ہے جس کا حکم ہلکا ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں ایک درم زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کیے نماز نہیں ہوگی، اور اگر درم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے، اور اس کو واجب ہے۔ بے پاک کیسے بھی نماز پڑھی تو وہ مکروہ اور تحریمی ہوگی، اور اس کا نماز کو دوبارہ ادا کرنا ہم پر واجب ہو جائے گا کہ ناپاکی کی حالت میں کبھی بھی انسان کی جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ تو سے آپ کے سوالات جو آپ نے ہم سے پوچھے اور ہم نے آپ کو ان کے جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر سب پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے کائنات کے مالک، اے کل کائنات کے مالک، اے سب کو شفا دینے والے، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے زندگی اور موت کے مالک، ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ جو ہم سے دن بھر میں جو بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہماری آنکھ سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پاؤں سے، یا اللہ ہم پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ بخش کے ہمیں دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا فرما۔ ہماری قبروں میں یا اللہ روشنی کرنا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے پر جو بھی حقوق فرائض ہیں، یا اللہ ہمیں تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہمیں اس دنیا میں سب کے ساتھ پیار اور محبت سے مل جل کر رہنا توفیق فرمانا۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کو استقامت عطا فرمانا۔ یا اللہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں، یا رب العزت جو ان پر کافر جو قہر ڈھا رہے ہیں، اے رب العزت ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تو ان مسلمانوں کو جہاں جہاں مسلمان چکی کی طرح پس رہے ہیں، سب پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کو آزادی عطا فرما۔ یہ ان کا حق ہے میرے رب، میری التجا ہے تجھ سے کہ تمام مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ اے رب العزت ہمیں اسی طرح تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنی خاص رحمت اور برکتیں نازل فرما، ہمیں اپنے خالص بندوں پر شامل فرما جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكون الناس من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الآخرات وقنا عذاب الميزان. آمين يا رب العالمين.